لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ برسی، سلامی، میوزک، ڈھولک، پھولوں کی چادر، الہی کبھی تو ہم بھی اسلامی ہوں گے۔ یہ سب کچھ ایک ایسے قائد کی قبر پر کیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے شاندار وکیل بنے اور پاکستان کلمے کی بنیاد پر علیحدہ کروایا۔ ہم 9th 10th میں پڑھتے تھے کہ قائد نے پاکستان کو اسلام کی لیبارٹری فرمایا، یعنی وہ اسلام کے اصولوں کو اس وطن پر عملاً لاگو کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے علاوہ مسلمانوں کی تکلیف کا اور کوئی شافی حل نہیں۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی انتھک محنتوں کا صلہ چند غیر اسلامی رسوم کے ساتھ ادا کیا جائے گا۔ مجھے پھر دہرانے دیجئے، برسی، سلامی، میوزک، ڈھولک، پھولوں کی چادر، ساتھ میں اضافہ کیجئے میک اپ زدہ غیر محرم چہروں کا نغمے الاپنا اور اسلامی پاکستان کے سربراہوں کا اس کو ایزی فیل ہو کے سننا دیکھنا بڑا عجیب ہے۔ ان تمام کاموں میں سے ایک بھی ایسا کام نہیں جسے کائنات کے قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون کی سند مل سکے۔ محترم محمد علی جناح مرحوم کو بھی قائد اعظم اسی لیے کہا گیا۔ دودھ میں آیا جس کا نام رکھا گیا پاک ستان، یعنی پاکیزہ صفت لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ بچپن میں کبھی قائد اعظم کا کوئی نام لیتا تو فوراً ایک کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ شخص کا حیولہ نظروں کے سامنے آ جاتا۔ بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنے نحیف شخص نے پاکستان کیسے لے لیا۔ اب پتہ چلا خود غرضی سے پاک لوگ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ ایمان، تعلیم، اتحاد، تنظیم اور عزم مصمم یہ میرے قائد کی جان تھے۔ قائد نہیں جانتے تھے کہ بزور علم پاکستان کا حصول تو ممکن ہو گیا، لیکن 73 سال گزر گئے، ابھی بھی کثیر پاکستانی سکولوں مدارس سے دور ہیں۔ قائد نہیں جانتے تھے کہ پاکستان میں آتے ہی ہر مسلم اپنی ذات، رنگ، فرقہ اور سیاسی جماعتوں سے پہچانے جائیں گے۔ محترم قائد نے کبھی فرقہ کو ترویج نہ دی۔ بڑے لوگوں کے اصولوں میں ایک بات ہے کہ وہ اپنی جد و جہد میں اپنی راتوں کی قربانی ضرور شامل کرتے ہیں، جیسے قائد محترم۔ طالب علمی کے زمانہ میں راتوں کو پڑھنا وقت کی پابندی محنتوں کا ثمر ہے، لیکن ہم نے بدلے میں ان کو کیا دیا؟ کبھی ان کے احسانات کے بدلے آنسو آئے ہوں، کبھی راتوں کی تاریکی میں اپنے پیارے قائد کی بخشش کے لیے دعا کی ہو، اللہم اغفر لہ وارحمہ، کہ اے اللہ ان کی بخشش فرما اور ان پر رحم فرما، سوائے اس کے کہ روپوں کے اوپر قائد کی تصویر لگا دی۔ اس سے ان کو کیا ملے گا؟ ہم تو احسان فراموش نکلے، لیکن اللہ نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ اس نے قائد کے ایک ایک لمحے کا حساب رکھا۔ 73 سالوں سے اس سرزمین پر پڑھی جانے والی نمازیں، مساجد میں گونجنے والی اذانیں، تلاوت قرآن کی آوازیں، بلکہ نیکی کی طرف اٹھنے والا ہر قدم فلما لیا۔ وہ تو لے گا ہر نیکی سے برابر کا حصہ محمد علی جناح مرحوم کے ترازو میں رکھے گا۔ وہ تو ایک نیکی کو 70 میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ رہتی دنیا تک میرے قائد کے جنت میں محلات تعمیر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ ان کی لغزشوں سے درگزر فرما کر ہمارے جوانوں کو قائد کے نقش قدم پر چلا۔ رکیے، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دعا کے علاوہ ایک اور کام ابھی باقی ہے۔ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ مجھے امید ہے کہ جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، قرآن مجید کی برکت سے ہم میں زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول، ایک امت، یہ تھا نعرہ میرے لیڈر کا۔ لیکن ہم تو جوں آگے بڑھ رہے ہیں بکھر رہے ہیں۔ کیوں؟ مفاد پرست لٹیرے اپنے فسادانہ روپ کو اپنی منافقانہ چالوں سے چھپائے ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ اسی لیے قرآن کی رسی سے چمٹیے۔ یہ پاکستان کو جنت اور ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پاک وطن کے طلباء کے نام قائد کا پیغام۔
میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں. کام کام اور بس کام. سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیے. علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں. کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. حکمران اور تاجر طبقہ کان دھرے. قائد نے فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے. آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں. آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں. اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں. سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے. سیکولر اور لبرل طبقہ غور فرمائے. قائد اعظم فرماتے ہیں، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا. پاکستان کا طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا. الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا. اسمبلیاں غور سے سنیں. قائد محترم نے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزمائیں. مسلمانوں، ہمارا پروگرام قرآن میں موجود ہے. ہم مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن پاک کو غور سے پڑھیں. قرآنی پیغام کے ہوتے ہوئے مسلم لیگ مسلمانوں کے سامنے کوئی دوسرا پروگرام پیش نہیں کر سکتی. اللہ کے لیے اے سرداران پاکستان، اس وطن کے شہداء پر ترس کھائیے اور ان کی قربانیوں کو رائے گاں ہونے سے بچانے کے لیے قرآن کا نفاذ لاگو کیجیے. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، ایک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ